اب انسان کی ایک خاص جو نیچر ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بڑی فلسفے کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم ترین آیات آنے لگی ہیں کہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اور ایک اللہ کے نہ ماننے والوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش ہر شخص پہ ڈالنی ہے، انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا گیا ہے، اس پہ آزمائش تو آنی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف کے ذریعے، نقصان کے ذریعے، جان میں بھی، مال میں بھی، اور اس کے بعد دیکھیں گے کون لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ تو ہر انسان پہ، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اللہ کا ماننے والا ہو یا انکاری ہو، اس پر مصیبت آتی ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ عام انسان کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیریس نہیں لیتا، اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اس پر آتی ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، سورہ ہود آیت نمبر 9، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر ہم اس سے وہ رحمت چھین لیں، یعنی اسے پھر تکلیف میں ڈال دیں، کوئی نعمت اس سے چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ بڑا ہی مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ پہلے رحمت ملی، اس کے بعد چھین لی تو مایوسی اس پر چھا جاتی ہے کہ میرا سب کچھ لٹ گیا۔ ایک انسان بعض اوقات زندگی کے ایک واقعے کو اپنے لیے ہمیشہ کی ناکامی سمجھ لیتا ہے، اور وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تو زندگی کے کتنے اچھے دن گزارے، میں ان دنوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کروں، چلیں یہ اگر وقتی طور پہ میرے پہ مصیبت آ گئی تو یہ وقتی ہے، یہ بھی ٹل جائے گی۔ لیکن جو ہوتا ہی پرٹیکولر دنیا دار شخص ہے، جب اسے نقصان پہنچتا ہے تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے اپنی نعمت کا مزہ چکھا دیں اس تکلیف کے آ جانے کے بعد، مست جو اسے پہنچتی ہے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہتا ہے کہ ہائے میری ساری اب تکلیفیں دور ہو گئیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور شیخی بگاڑنے لگتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا خوشی سے بھولے نہ سمانا، یعنی تکلیف آئی تو بالکل اس طریقے سے جیسے مر گیا، سب کچھ ہی ختم ہو گیا، لٹ گیا سب کچھ، اور جب خوشی ملی تو پھر اتنے بھنگڑے کہ انسان کو برا وقت بھی یاد نہ رہے۔ یہ ایٹیچیوڈ ہے ایک اس انسان کا جس کے ذہن میں گاڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے، اللہ کا تصور نہیں، کسی کریٹر کا تصور نہیں ہے، وہ سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھ بیٹھا ہے۔ اب بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ اہل ایمان کی روش اس حوالے سے کیا ہوتی ہے۔ یہ تو ایک عام انسان، دنیا دار، یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، دنیا دار تو ہر طرف موجود ہے، یعنی صرف ایک ڈیلوژن کو لے کر چلنا، ایک فرسودہ سا ذہن بنا لینا کسی اعتبار سے، یہ ایمان تو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بلکہ پوری کنوکشن کے ساتھ انسان اسلام کو قبول کرے وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اب اس کے اگینسٹ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، یعنی تکلیف آئی تو صبر کیا، اور جب ان پر آسانی ہے اس وقت تو ظاہر اللہ کو رسپانس کرتے ہی ہیں اچھے اعمال کی شکل میں۔ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہے مغفرت، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر۔ یعنی یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ایک گاڈ کے ماننے والے کا کہ جب اس پر مصیبت آئے تو وہ صبر کرے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ پھر اہل ایمان کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے تھے، ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر اللہ کی کوئی نعمت ہمارے پاس آئی اور ہم سے چھین لی گئی اور اللہ نے واپس لے لی تو ہمیں بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اہل ایمان اور منافقین، ان کے کریکٹر کا فرق اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرما دیا۔ اس حوالے سے ایک حدیث بڑی اہم ہے دعا کے کنسیپٹ میں، جو میں نے مسئلہ نمبر 82 میں بھی بیان کی ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دعا کے ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل اور پریشانی کے دنوں میں اس کی دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ جب اس پر آسانی کے دن ہو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں بھی اس کو رسپانس کرے گا۔ یعنی ہر حال میں دعا مانگتے رہنا ہے۔ اور قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے شہنشاہ ان سے اگر کوئی زیادہ مانگ لے تو وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو کہ میری عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر یہ 60 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جو دعا مانگتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ بھلا پا سکے۔ تو اصل یہ چیز ہے کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کو رسپانس کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔